نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني وزيرا من أهلي اللهم ثبتني عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ الاعراف کی ہم آیت نمبر 125 تک کر چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، مکالمہ ہم نے پڑھا کہ فرعون اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ جادوگر ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ کر لو، ہمیں پلٹنا ہمارے رب کی ہی طرف ہے۔ اب آیت نمبر 126 جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جادوگر دعا مانگ رہے ہیں، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہوں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں۔ آپ اس وقت دیکھیں ذرا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصے پہلے تک جادوگر تھے، جو دنیا کا سب سے خوفناک اور سب سے بدترین، سب سے حرام پیشہ ہے، یعنی کہ اسلام کے نزدیک جادو اتنا حرام ہے کہ نہ اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہ شخص ایماندار رہتا ہے جب تک وہ جادو کرتا ہے۔ تو اتنے خطرناک یہ لوگ تھے جو سالوں سے جادو کیا کرتے تھے، سالوں سے جادو پریکٹس کیا کرتے تھے، وہ ایک جھٹکے میں مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بھی ایک دم سے ایمان ڈال سکتا ہے، اور پھر وہ ایمان پہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ کوئی چیز، کوئی دھمکی، کوئی وائلنس ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا تھا۔ چاہے جو کچھ بھی کر لو، ہمیں پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دینا کہ ہم ایماندار ہوں، ہم مسلمان ہوں۔ تو دیکھیں آپ ذرا کہ کتنی زبردست ہم سب کے لیے نصیحت ہے یہ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، اور ہم سب کو تیار رہنا چاہیے اپنے لیے بھی کہ انشاءاللہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی رضامندی انشاءاللہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 127 میں، فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی بڑی ہی مضبوط گرفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جب کیا تھا فرعون نے۔ اس وقت فرعون جو تھا اس کا نام تھا رعامیس، اور اب جو فرعون تھا یہ اس کا بیٹا تھا، منفتح اس کا نام تھا۔ فرعون جو تھا یہ اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت رعامیس جو فرعون تھا اس نے بھی یہی کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس میں سے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، اور پھر اب اس نے دوبارہ یہ جو منفتح فرعون تھا اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ایسا ہی کریں گے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروا دیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ان کی نسل کم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ ان کی پاور کم ہو جائے گی، اور تھوڑے بہت زندہ رکھیں گے کہ ہماری غلامی کے لیے لوگ موجود ہیں اور لونڈیاں موجود ہوں ہماری غلامی کے لیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے فرعون کی گفتگو میں اور کہا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یعنی فرعون نے کہا کہ میں بہت بڑا قاہر ہوں، اور وہ یہ بھول گیا اپنے آپ کو قاہر کہنے سے پہلے کہ اس کے اوپر بھی ایک القہار موجود ہے جو بہت بڑا اقتدار والا ہے، اور اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے، جو بہت زیادہ سخت سزا دینے پہ قادر ہے۔
اچھا یہ بیٹوں کو مار کے اور بیٹیوں کو زندہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کر دینا چاہتے تھے کہ ان کی قوم کمزور ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کمزور ہو جائیں۔ فرعون نے موسیٰ کے رب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ فرعون کیا سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کس پر ریلائی کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل پر، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ریلائی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو کہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتے۔ اس بات پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ہمیشہ سے غلامی میں تھی، فرعون کی قبطی قوم کی غلامی میں تھی، ان کے دل، ان کے دماغ غلام تھے، یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ غلامی میں تھا، وہ کبھی بھی اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، جیسے کہ فرعون سورج کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تو یہ لوگ بھی سورج کی پوجا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام بنی اسرائیل کو سنایا تو وہ سمجھتے تھے کہ دیوی دیوتا ہمارے ناراض ہو گئے ہم سے، اس لیے ہمیں ہمارے پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، تم سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے ہم، تو ابھی بھی ہم ستائے جاتے ہیں، ہمارے پر فرق کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ یعنی وہ ایک اللہ پہ ریلائی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ایک اللہ پہ ڈپینڈ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بس وہ غلامی میں ہی رہیں ہمیشہ۔ وہ مضبوط قوم بن کر، مضبوط لوگ بن کر ابھرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ ہی نہیں چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اچھا آپ یہ دیکھیں لیڈر ہونے کی کتنی پازیٹیو انہوں نے نشانی بتائی کہ اتنی خراب باتیں سننے کے باوجود بھی وہ پازیٹیو رہے، اور انہوں نے لوگوں کو امید دلائی کہ دیکھو پریشان مت ہو، تم ایک دن ضرور اٹھائے جاؤ گے زمین سے اور ایک دن تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، ایک دن تمہاری عزت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہدایت دے رہے تھے، جو روشنی دکھا رہے تھے، اس سے تو وہ مانے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر، آزمائش کے طور پہ مختلف ان کے امتحانات لیے، مختلف ان پہ عذاب بھیجے، جس میں قحط سالی سب سے پہلی تھی کہ پیداوار کی کمی رہی، کئی سال ان کے ہاں پیداوار کم رہی کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ ان کی اکڑ کم ہو جائے اور وہ اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب ان پر اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بٹ ٹھہراتے۔ یعنی کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی بہت اچھے زمانے میں رہے، ہم تو اسی کے قابل ہیں، ہم تو یہی ڈیزرو کرتے ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ تو نعوذ باللہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی نحوست ہے جو ہمارے اوپر آئی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے پر یہ حال آیا ہے کہ ہمارے پاس قحط سالی اور مختلف عذاب آ رہے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر لوگ بے علم تھے، یعنی انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا، بس وہ بولنا جانتے تھے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پاس علم کی کمی ہے، صرف لوگ بولنا جانتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ یہی رویہ تھا قبطی قوم کا اور یہی رویہ تھا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل بھی نہیں مان رہے تھے، یعنی وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم جس حال میں تھے بہتر تھے، ہمیں نہیں ہونا آزاد، ہمیں نہیں ماننا اللہ کو، ہمیں نہیں چھوڑنا دیوی دیوتاؤں کو اپنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، دوسرا عذاب آیا جو طوفان کی صورت میں آیا، پھر کچھ ٹائم گزرا اور پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا، سرسریاں پھیلائی گئیں، مینڈک آئے ان کے، یعنی ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، پھر اس کے بعد خون کی برسات ہوئی، یعنی خون ندی نالوں میں سے بھی نکلا، جو پانی تھا جہاں جہاں پانی تھا وہاں سب جگہ وہ خون میں کنورٹ ہو گیا، اور پھر خون کی بارشیں بھی ہوئیں۔ یعنی اس سے زیادہ کیا انسان چاہتا ہے؟ کوئی نشانیاں؟ چاروں طرف خون خون ہو گیا اور ہر چیز میں سے بدبو اور خون جیسی آنی شروع ہو گئی، اتنا برا حال تھا، اس کے باوجود لوگ نہیں مان رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. یعنی کتنے خوفناک حد تک ڈھیٹ لوگ تھے اور کتنے خوفناک حد تک گمراہ لوگ تھے وہ، کہ اتنی ساری عذاب کے باوجود، اتنی ساری نشانیوں کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے. اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم انہیں تو کہتے ہیں بہت آرام سے، جیسے میں نے بھی کہا، مگر ہم دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے. چاروں طرف سے ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط ہے، پھر بدامنی ہے، اور پھر دیکھیں بے حیائی ہمارے پاس کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف سے دیکھیں فقہ واریت ہماری طرف بڑھتی جا رہی ہے. چاروں طرف سے ہمارے اوپر بھی مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں، مگر ہم سننے والے، ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے نہیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے نہیں ہیں. اگر ہم خود اپنی ذات سے ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ تو دیکھیں آہستہ آہستہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مگر ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم صرف دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھو وہ بے حیا ہے، اس کو دیکھو وہ کرپٹ ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. صرف ہم دوسرے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے اندر کی غلطیاں ہم نہیں جھانکتے، اپنے اندر کی غلطیاں ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، اپنے گھر کو صاف کرنا نہیں چاہتے، اور ہم جو ہے باہر دیکھتے رہتے ہیں کہ باہر کتنی گندگی ہے، چاہے ہمارے گھر میں کتنی گندگی ہو. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی نظر کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے گندگی سے، شرک سے، بدعات سے، کرپشن سے، اور ساری جتنی برائی میں ہماری نظر ہے کہ یہی برائیاں ہیں ہمارے ملک میں، ان سب سے اپنے گھر کو صاف کریں انشاءاللہ سب لوگ. تو دیکھیں انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صاف ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی، یعنی کوئی عذاب نازل ہوتا، تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. اچھا، دعا بھی موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے کہ اب جو تو نبی ہے نا، آپ نبی ہیں، تو اب آپ دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہمارے سر پہ سے ہٹ جائے. یہ بھی دیکھیں تو ہماری ہی حرکت ہے کہ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری یہ بلا ہم سے دور ہو جائے. اپنے اعمال ہمیں ٹھیک نہیں کرنے، اپنی غلطیاں ہمیں درست نہیں کرنی، مگر ہم کہیں جا کے دعا کروانے میں ماہر ہیں. اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ اس وقت اور آج ہم لوگ ایک دوسرے کا آئینہ ہیں، ساری حرکتیں کرتے ہیں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان برائیوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر کے ہمیں بتایا کہ دیکھو ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں تھیں تو میں نے کس طرح انہیں ختم کیا. تو اپنے اندر سے کم کوشش کرنی ہے ہمیں کہ یہ برائیاں ہم اپنے اندر سے دور کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں انشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم نے ان پر سے اپنا عذاب ایک مقررہ وقت کے لیے ہٹا لیا تو یکایک وہ اپنے حد سے پھر جاتے، یعنی وہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیتے، وہ سنتے ہی نہ، وہ مانتے ہی نہ کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے. عذاب ہٹاتے ہی وہ منکر ہو جاتے، وہ پلٹ جاتے. اور یہی شاید ہمارا حال ہے. کوئی پریشانی آتی ہے تو بڑی مشکل سے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، ہم گڑ گڑا کے رو کے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کریں گے، اور جیسے ہی وہ پریشانی ہمارے سر سے ہٹتی ہے، وہ بلا ہٹتی ہے، اور ہم پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا کیا وعدے کیے تھے، کیا عہد کیے تھے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی زندگی میں آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمیں بار بار بتاتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو پھر سدھر جاؤ، دیکھو اب یاد کرو، اپنے آپ کو ریلیٹ کرو اس سے اور اپنے اندر کی برائیاں نکالو. دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کوئی پریشانی آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، پھر جب وہ پریشانی ہٹا لی جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. یہ ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے کر رہے ہیں. اب جب سب کچھ ہو گیا، ساری نشانیاں بتا دی گئیں، سب ان کے کہنے مان لیے گئے اور وہ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال رکھا تھا. یعنی پھر بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین چلے گئے. اس کی بھی بیچ میں بہت لمبی اسٹوری ہے، ہم سورہ البقرہ میں ہم نے وہ پڑھی تھی نا کہ وہ صحرائے سینا میں ٹھہرے 40 سال، اس کے بعد وہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے سارے پرانے لوگ مر گئے اور نئی جو نسل ابھری وہ طاقتور تھی، وہ بہادر تھی، وہ سب گئے فلسطین اور انہوں نے اس فلسطین کو فتح کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا بھی صحرائے سینا میں انتقال ہو گیا اور یوشع بن نون کی قیادت میں یہ لوگ جو ہے فلسطین فتح کر گئے.
پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر گیا جو وہ بتاتے اور چڑھاتے تھے، بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی سب چیزیں فرعون کی برباد ہو گئیں جو وہ اپنے معبودوں کے لیے بناتے اور ان پہ چڑھاتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں فرعون کی اور جو ہے اس کی قوم کی سٹوری ختم ہو گئی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی تھی، ایک خوفناک کہانی غلامی کی اور بادشاہت کی۔ ہزاروں سالوں سے قبطی قوم بادشاہت کر رہی تھی بنی اسرائیل پر، اور بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ اور یہ دیکھیں ہم کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہزاروں سالوں سے چلتی ہوئی کہانیاں کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، ایک نئی کہانی رقم ہوتی ہے۔ تو اب یہ نئی کہانی رقم ہونے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے۔ یہاں دیکھیں ان کی ذہنیت، ابھی تک ان کی ذہنیت جو ہے غلامی کی ذہنیت تھی، جو وہاں رہا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، فینٹیسی میں تھے وہ لوگ، یعنی وہ کوئی فیسٹیول چاہ رہے تھے، کوئی میلہ چاہ رہے تھے جس میں کہ بہت کوئی سیلیبریشن ہو اور کوئی بت ہو اور ہم انہیں پوجیں اور ہم ان کی چما چاٹی کریں، انہیں ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائیں، وہ ایسا چاہ رہے تھے۔ وہ ایسا معبود نہیں چاہتے رہتے جو نظر نہیں آتا، بس اس کی پوجا کریں، ایسا معبود انہیں نہیں چاہیے تھا۔ کتنی نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے، کتنے معجزات دکھائے، پھر بھی ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کی غفلت کا، کیونکہ ان کے ذہن غلام تھے، وہ اندر سے غلام تھے، وہ اندر سے اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، فتح پانا ہی نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا ہوگا یہ بات سن کے کہ وہ کتنی مشکلوں سے ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، اور یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے جس کی ہم پوجا کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی ہی نادانی کی باتیں کر رہے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں میں فضیلت بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ سب بھول گئے تم، کتنے آزاد ہو، کتنی کھلی فضا میں سانس لے رہے ہو، کتنے آرام سے ہو، اور تم لوگ پھر کیا مانگتے ہو، کتنی غفلت کی بات ہے۔ اب کوہ سینا میں یہ لوگ پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے کوہ سینا پہ بلایا، کوہ طور پہ بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، یعنی 30 شب و روز 30 دن کے لیے اور راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پہ، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ انہیں شریعت عطا فرمائی جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا منصب سونپا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو میرے لوگوں کے ساتھ اور دیکھو کہ یہ کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، میں ہو کے آتا ہوں۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 10 راتوں کا اور اضافہ ہے، تو تم یہاں پہ 40 راتوں کے لیے اور دنوں کے لیے ٹھہرو گے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو نیچے ہی شریعت دے دیتے، ان کے دل پہ، ان کے قلب پہ دے دیتے، یا جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گھر میں ہی انہیں دے دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، اور کیا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بلایا، 40 دن اور راتوں کے لیے بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، انہیں شریعت سکھانی تھی، انہیں قانون سکھانے تھے، بتانے تھے۔ تو ہمیں اس بات سے کیا اندازہ ہوتا ہے، ہم کیا سیکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں بھی شارٹ کٹس نہیں چاہیے، ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا، ایک کوالٹی ٹائم نکالنا ہوگا جس سے ہم قرآن کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آج تک اگر ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں چھوٹے موٹے ایٹ لیسٹ کورسز ضرور کرنے چاہیے جو ہم پراپر قرآن کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں انشاءاللہ۔
تو اس رمضان ہم اپنے آپ سے دعا کرتے ہیں، یعنی عہد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم سکھا دے، میرے اللہ ہمیں عربی ایسی سکھا دے کہ ہمیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں قرآن کے الفاظ دیکھ کے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ جو خوبصورتی، جو مزہ، جو لذت عربی پڑھ کے آتی ہے نا، وہ ترجمہ پڑھ کے نہیں آتی ہے۔ ترجمہ وہ ہوتا بھی نہیں ہے پراپر جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا بہترین علم عطا فرمائے، ہمیں شارٹ کٹ سے بچائے کہ تھوڑا سا کہیں سے کچھ سن لیا، کہیں سے کچھ سن لیا، بس ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمیں پراپر قرآن آنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہمیں اتنی لمبی لمبی زندگیوں میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہیں، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے، یہ سارے کام یہیں رہ جانے، کبھی ختم نہیں ہونے، نہ کچن کے کام نہ گھر کے کام۔ تو ان کو چھوڑ کے ہمیں اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے انشاءاللہ، جو اس دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دے گی، سرخروئی نصیب فرمائے گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر مت چلنا۔ یعنی ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بگاڑ پیدا کرنے والے تھے، بہت ساری خراب باتیں کرنے والے تھے، تو ان سے بچنے کا حکم، ان سے بچنے کی تاکید حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر کے گئے۔ اچھا، یہاں ہمیں ایک بات کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کر اور اللہ کے راستے پر نکلے۔ تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو اپنی رسپانسبلٹیز کو تھوڑا ڈیوائڈ کریں، اپنے اوپر سے رسپانسبلٹیز کم کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرتے ہیں، سب چیزیں ہم خود کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے، مگر جب یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے راستے سے روک رہی ہوں تو ان رسپانسبلٹیز کو تھوڑا سا کم کرنا ضروری ہے، تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگ چنیں جن کو آپ یہ رسپانسبلٹیز دے سکتے ہیں اور اللہ کے راستے پر نکلیں، قرآن سیکھیں اور سمجھیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، دنیا کے ہر کام سے زیادہ ضروری ہے، ہمارے کچن سے بھی زیادہ، ہمارے ڈرائنگ روم سے بھی زیادہ، ہماری محفلوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ کے راستے پہ چلنا اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا۔ تو ہمیں جو ہے یہاں پہ رسپانسبلٹی ہم نے دیکھا کہ ہارون علیہ السلام کو دے دی اور پھر خود کوہ سینا پہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب وہ ہمارے مقررہ وقت تک پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے سے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آئی بات کہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، چاہے وہ نیک خواہش کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہماری اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہماری جو پوری نہیں ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں بہت سارا اجر ملتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی ہیں جو کچھ عرصے بعد پوری ہونے والی ہوتی ہے، بہت ساری دعائیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ نیک دعا ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر گزار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، ہم یہ سوچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ اگر ہم نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چن لیا۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا. ہمارے لیے کتنی آسانی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا کہ ہم قرآن سیکھیں، ہم قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. ہم دیکھیں اگر چاروں طرف تو کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے. رمضان ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے؟ صرف عربی پڑھتے ہیں. انہیں ترجمے تفسیر سے کوئی مطلب نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. وہ صرف عربی پڑھتے جاتے ہیں. اس کا بھی ثواب ہے مان لیا، مگر جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہر مسئلہ ڈسکس کیا ہے، ہر بات ڈسکس کی ہے. جب ہم وہ سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو یہ کلام صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور پھر عمل کرنے کے لیے ہے. تو ایک طرح سے ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھیں، سمجھیں اور آگے پھر لوگوں تک پھیلائیں انشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں تمہیں دیا ہے اس پہ شکر گزار ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دل میں اتار دیں انشاءاللہ کہ ہم بہت اچھے انسان اور بہت اچھے مسلمان بن جائیں. آیت نمبر 145 ہماری لاسٹ آیت ہے اس لیکچر کی، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی، اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں پر لکھ کر دیا اور پھر سب باتیں خوب اچھے سے سمجھا دی کہ دیکھو اس طرح ان پر عمل کرنا ہے. اچھا، اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ یہ ایک صحت مند روح جو ہوتی ہے نا، وہ صحت مند دل رکھتی ہے. سب سے پہلے ہماری روح کو صحت مند ہونا چاہیے، روح کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب دنیا میں الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے مختلف مسئلے مسائل میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو ہماری روح کا. پھر مضبوط دل ہو، یعنی جب روح مضبوط ہوتی ہے تو دل خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے، تمام اٹریکشنز دنیا کی وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے صرف. اور پھر مضبوط ایمان، جس انسان کا مضبوط دل ہوگا اس کے پاس مضبوط ایمان ہوگا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈگمگائے گا نہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹے گا نہیں اور رہ نہیں جائے گا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے گا. جس انسان کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی وہی ایمان پر جم سکتا ہے، وہی ایمان پر قائم رہ سکتا ہے، اسی کے اندر استقامت ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں صحت مند روح عطا فرمائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو اپنی روح پہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ہماری روح جو وہ مطمئنہ ہو. صحیح ہے، ہماری روح جو وہ کہیں بھٹک نہیں رہی ہو دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کے غموں میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہو. ہمارے جو اٹریکشن ہو دنیا میں، ہمارے جو خاص مقصد ہو دنیا میں رہنے کا، وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں، اور پھر اللہ کے دین کو پھیلانا ہمارا مقصد ہو انشاءاللہ.